اس کو کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما نافعا۔ را کا مخرج آج ہم پڑھیں گے، اور را کے مخرج کے لیے کافی ساری تفصیلات ہیں، جس میں سب سے پہلے جان لیں کہ را کا مخرج یا اس کی ادائیگی کو کس طرح کرنا چاہیے۔ تو را جو ہے ایک کنڈیشنل لیٹر ہے، کبھی را کو پر اور کبھی باریک پڑھتے ہیں، را کو کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ جب اوپر والے 4 دانتوں کے مسوڑھوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے، البتہ اس میں زبان کی پشت کو بھی قدر دخل ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ را کا مخرج جاننے کے لیے دانتوں کے نام اور دانتوں کی جو بناوٹ ہے اس کے بارے میں جاننا ہوگا۔ سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ اور سامنے کے اوپر کے 2 نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ ثنایا علیہ اوپر والے، سفلی نیچے والے۔ ان کے برابر میں چاروں طرف ایک ایک دانت اور ہیں جو یہاں ریڈ ڈاٹ سے اور منہ کے اندر بھی ریڈ ڈاٹ سے دکھائے گئے ہیں۔ اگر آپ اس پوری سلائڈ کو دیکھیں تو اس طرح ہے، 2 اوپر 2 نیچے ریڈ ڈاٹ والے۔ انہیں رباعیات کہتے ہیں۔ اور پھر انیاب ہیں، نوکدار 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں 4 دانت ضواحک ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ثنایا علیہ کے 2 دانت اوپر والے، پھر رباعی کے 2 دانت اوپر والے، انیاب کے اوپر والے 2 دانت اور ضواحک۔ ان چاروں دانتوں سے اگر زبان کا کنارہ اس طرح لگے کہ کچھ بیک پورشن یا کچھ پشت زبان بھی شامل ہو جائے تو را کا مخرج ادا ہوتا ہے۔ اور را کا مخرج ادا کرنے کے لیے یہ زبان کا کنارہ ہے جو ایک ہیومن فیس کے فگر سے دکھایا جا رہا ہے آپ کو، اور کچھ پشت زبان بھی، بیک پورشن آف ٹنگ، تھوڑا سا مطلب تھوڑا راؤنڈ ہو رہا ہے، تھوڑا زبان جو ہے وہ گھوم رہی ہے اوپر کے تالو کی طرف۔ اور را کو ادا کرنے کے لیے یہ جان لیں کہ را جب زبر کے ساتھ ہوگا تو موٹا را، اور زیر کے ساتھ ہوگا تو باریک ری، اور پیش کے ساتھ ہوگا تو موٹا رو، را ری رو، اس طرح پڑھیں گے۔ اور اگر مخرج معلوم کرنا ہو تو را ساکن کر کے اس سے پہلے زبر لگائیں گے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں جہاں آواز رکے گی وہ جگہ اس حرف کا مخرج یعنی را کا مخرج کہلائے گا۔ جیسے اور میں آپ دیکھیں گی را زبان کی نوک اور اوپر کا تالو، یہاں سے زبان ٹچ ہوتی ہے اور کچھ گھوم بھی جاتی ہے، کچھ پشت یا بیک آف ٹنگ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور کی ادائیگی میں۔ اور ہم یہ پچھلی بار بتایا گیا تھا کہ اس فگر کے اندر جو ایک چھوٹا سا ہول آپ کو یہاں دکھ رہا ہے اور ایرو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے اصل میں آواز لگتی ہے۔ زبان کو جب ہم اوپر اٹھاتے ہیں را کی ادائیگی کے لیے تو بیچ میں دونوں دانتوں کے بیچ میں ایک ہول نما، ایک سوراخ نما آواز نکلنے کے لیے راستہ بنتا ہے، یہیں سے را ادا ہوتی ہے۔ اور جو زبان کے بیچ سے یا دانتوں کے بیچ سے جو جگہ ہے وہیں را کا اصل مخرج ہے، یہاں سے آواز نکلتی ہے۔ تو جب بھی آپ پریکٹس کریں گی تو یہ وہاں پر آپ دیکھ پائیں گی کہ اگر وہاں سے آواز ادا ہو رہی ہے تو را کی ادائیگی ٹھیک ہے۔ اگر سائیڈ فیس سے اگر را کو دیکھیں تو وہ صرف ایسا لگتا ہے کہ ٹنگ ایلیویٹ ہوئی اوپر کی طرف، لیکن جب آپ سامنے سے دیکھتے ہیں تو وہ ہول بھی نظر آتا ہے جو آرٹیکولیشن آف را ہے یا مخرج را ہے یا جہاں سے را کی آواز ادا ہوتی ہے۔ اور یہ ایک خاص اسپیشل لیٹر اس لیے بھی ہے کیونکہ لوگ اس کو پڑھنے میں عام غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ لوگ اسے کسی دوسری زبان جیسا را سمجھتے ہیں، یا آپ یوں کہہ دیجیے کہ انگلش کے آر جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ انگلش کے آر جیسا نہیں ہے۔ را کو باریک نہیں پڑھنا چاہیے اگر لیٹر فارم میں آپ پڑھ رہے ہیں، مطلب الف با تا میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو موٹا پڑھنا ہوگا را، کیونکہ ہم نے سبق نمبر 1 میں یہ پڑھایا تھا کہ جب حروف کی صورت میں پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے کی ادائیگی بالکل الگ ہوتی ہے یا کبھی کبھی سیم بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر را کو باریک نہیں پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے اور را جیسا پڑھنا ہے۔ انگلش کے RAW میں اور را جو ساؤنڈ ہے اس کے جیسا پڑھنا ہے، لیکن اس کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے
اور صرف زبان گول ہونی چاہیے۔ عربک کی جو را ہے یا آر ہے وہ اس طرح سے الگ ہے۔ انگریزی میں تو معنی بھی بدل جاتے ہیں، اگر ہم را یا را پڑھ دیں، مطلب ہیوی یا لائٹ کر دیں تو ریٹ اور راٹ بن جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ریٹ کا مطلب چوہا ہوتا ہے، راٹ مینس خراب سڑا ہوا۔ تو صرف او ساؤنڈ سے جو ہے وہ معنی ہی چینج ہو جا رہے ہیں، تو ہم اس کو انگلش والی را تو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ عربی کی را میں کیا ہے کہ ہیوی اور لائٹ ورژن دونوں ہیں، اور دونوں ہی را حرف کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہم حروف کو بولتے یا پڑھتے ہیں، ایسے حروف ہمیں دیگر زبانوں میں مل سکتے ہیں، وہ سملر ساؤنڈ کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو مخرج آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان مخرج سے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ جو اس حرف کی آواز کی باریکی ہے جو اس کو عربی را بناتی ہے، اس کو پھر اسی آرٹیکولیشن، اسی انداز، اسی جگہ سے ادا کرنا ہوگا اگر آپ قرآن کے حروف کو سمجھیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ہم لوگوں نے یا اکثر لوگوں نے اس الف با تا ثا کو جب پڑھا ہوگا تو اکثر لوگ اس کو الف بے تے سے بھی پڑھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ الف بے تے سے یہ اردو ورژن ہے، اردو میں الف با تا نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسی کو کیری فارورڈ کر کے عربی والوں کو بھی بہت سارے لوگ الف بیتے سے پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ الف بیتے سے یہ اردو زبان کا حصہ ہیں، اور الف با تا تھا جو ہے وہ عربی زبان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح تلفظ کا بھی معاملہ ہے، اگر آپ ر پڑھ رہی ہیں اس کو تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور زبان کا، عربی کنسیڈر نہیں ہوگا اگرچہ اس کی آواز سیم ہے۔ عربی کی را بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زبان کے کنارے کو اوپر کے 4 دانت ثنایا علیہ، رباعی، انیاب یا زواحق کے مسوڑوں پر لگائیں، اور زبان کو اس طرح لگائیں کہ کچھ پشت زبان بھی شامل ہو جائے اور را کی آواز بیچ سے سنائی دے، اور اس طرح یہ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسی صورت یا شکل اور را کی ادائیگی میں ہوتی ہے۔ یہ گرین ڈاٹ کے ساتھ ثنایا علیہ ہیں، اور یہ جو 2 دانت ہیں یہ رباعیات ہیں۔ رباعیات ویسے 4 ہوتے ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی، کیونکہ ہم نیچے نہیں لگا رہے اس لیے اوپر والے رباعی کی بات کر رہے ہیں، ان کے گم لائن سے آپ کو لگانا ہے۔ ہم را کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور را کی تفصیل یہ ہے کہ را ایک کنڈیشنل لیٹر ہے، کبھی موٹا پڑھا جائے گا کبھی باریک، یعنی اگر ایسا نہیں پڑھیں گے تو تلاوت خراب ہو سکتی ہے، تلاوت کے خلاف چیزیں جا سکتی ہیں۔ تو را کا موٹا اور باریک ہونا صرف تجوید کے پڑھنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ اور ہیوی اور لائٹ را کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ لائٹ را یا ہیوی را کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان کو یا تو گول کر لیں اور بھاری آواز سے پڑھیں، اور یا تو پھر سیدھا کر لیں زبان کو اور باریک آواز سے پڑھیں، جیسے اگر را کے نیچے زیر ہے تو باریک القاری، ری ای آواز کے ساتھ القاریعہ، اور اگر را ساکن ہے، را پر جزم ہے، را ساکن اس را کو کہتے ہیں جس پر جزم ہو، اگر را ساکن ہے یا را جزم کے ساتھ ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو پھر را کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے فرعون، فرعون۔ اب باریک را کو پڑھنا تو مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرے مسئلے آئیں گے وہاں آپ اس کو اچھے سے ریلیٹ کر پائیں گی۔ اب را کا تیسرا حال یہ ہے کہ را پر بھی جزم ہو، سکون ہو، را ساکن ہو، اس سے پہلے بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، تو all 3 کنڈیشنز کے اندر ہم را کو اگر را ساکن فالوڈ بائی زیر ہے اور را ساکن ہے اس سے پہلا بھی ساکن ہے، اس سے پہلے اگر زیر ہے، ساری حالت میں را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ حجر مطلب یہ ایک 3 حال ہیں را کے نیچے زیر، را ساکن سے پہلے زیر، اور را ساکن ہو اس سے پہلا حرف ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو۔ اوورآل یہ کہ اگر زیر آتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہاں پر اب ہم دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے ہیوی را کون سی ہے؟ ہیوی را وہ را ہے جس پر زبر ہو یا پیش ہو، اور دونوں مثالیں یہاں لکھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورا ورا، ورا
آواز کے ساتھ باریک ہے، ورا او آواز کے ساتھ موٹی ہے، موٹی را پڑھنی ہے کیونکہ را پر زبر ہے، زبر ہوتا ہے یا پیش تو موٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ رَأَي اس کو موٹا ہی پڑھنا ہوتا ہے، وَرَأَيْ۔ اسی طرح رسول کی را پر پیش ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ پیش کے ساتھ را کی آواز ہیوی سنائی دیتی ہے۔ ہیوی آواز، موٹی آواز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹنگ شیپ آرک شیپ ہو جائے، زبان کی میں تھوڑی گولائی ہو اور تھوڑا اوپر اٹھ کر بھاری آواز سنائی دے۔ اور دوسری را کیا ہے؟ زیر کی را کی طرح ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی را موٹی، جیسے موریم، مریم، موریم، موریم موٹا پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کو باریک پڑھیں مریم تو را کے نیچے زیر سنائی دیتا ہے، یاد رکھیے گا، مریم، مریم لوگ اس طرح ہی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ نہیں پڑھتے تو ایسا ہی ہے، اکثر لوگوں کو لگتا نہیں لیکن وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کو ہیوی ساؤنڈ سے پڑھنا ہے، موریم، موریم، اگر را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو۔ قرآن، اس میں دو باتیں ہیں، دو تنبیہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر لوگ اس لفظ کو ہی ٹھیک نہیں پڑھتے ہیں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ لیا، قرآن اور قرآن، تو یہ آن ہے، یہاں پر یہ یاد رکھیے، قرآن نہیں ہے، قرآن صحیح لفظ۔ دوسری بات یہ ہے کہ را پر جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، قرآن، قرآن۔ یہ بھی آسان ہے قاعدہ۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی را ایسی ہو، را ساکن ہے، اس سے پہلا بھی ساکن ہے، اس سے پہلے اگر زبر ہے تو اس را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے ایک کراس بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے کوئی حرف یا نہیں ہونا چاہیے، اور را ساکن ہے اس سے پہلے دال ہے، یہ یا تو نہیں ہے نا، دال ہے، اگر دال ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو موٹا پڑھ دیجئے۔ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا، پرٹیکولرلی سرٹینلی صرف لیٹر یا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو آخری لیٹر ہے حروف مفردات کا، اگر یہاں یا ہے تو پھر را کو اس کا ہم ابھی ذکر نہیں کریں گے، صرف اتنا سمجھ لیجئے را ساکن سے پہلے یا ساکن نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہے اس سے پہلے زبر پیش ہے تو موٹا، جیسا کہ ہم زبر پیش میں موٹا پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، بس یہ لیٹر را ساکن سے پہلے والا ساکن حرف یا ساکن نہیں ہونا چاہیے، جیسے القدر، خسر، خسر۔ اب آپ یہاں کہیں گے یہاں تو خسرن لکھا ہے، تو خسرن جو ہے جب ہم رک جاتے ہیں ایک فورس سکون آتا ہے، رکنے کے حال میں یہاں پر زیر لگاتے ہیں، وہ جزم لگاتے ہیں، تو کنڈیشن کیا ہو گئی؟ را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اور یہ ساکن یا نہیں ہے، سین ہے، تو اب اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، خسرو، خسرو۔ اور را کو جب پیش کے حال میں موٹا کرتے ہیں تو کچھ او ساؤنڈ آتی ہے، کیونکہ پیش کی آواز او ہوتی ہے اور وہ ہیوی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے۔ اب اس قاعدے کو اسکپ کر رہے ہیں، یہ تختی نمبر 14 میں انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ یہاں پر آپ میم یہ ایک کہہ چیز سکتے پوچھ ہیں، سکتی جی پوچھئے۔ ہوں؟ یا اگر زبر ہوگا تب بھی اس کو موٹا پڑھیں گے، جیسے خیرین یرا، یہ تب یا کے باریک بارے پڑھیں میں ہم سسٹر صالحہ ابھی ہم نے یا کو اسکپ کر دیا ہے، ہم نے دوسرے حروف کو سمجھایا ہے، یا والی بھی مثال ابھی ہم پیش کریں گے، ہم چاہ رہے ہیں کہ سلائیڈ کے ساتھ پیش کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے میم۔ یہاں پر لکھا ہے رائے مخممہ اور رائے مرقمہ، مفخمہ اور مرقمہ، یعنی موٹی را اگر ہوگی تو ٹنگ شیپ کچھ راؤنڈ فگر کے ساتھ ہوگا ایسے، اور اگر باریک ہوگی، مرقمہ مینس باریک، تو بس اس طرح ہوگا، یعنی بیک یا روٹ جو ہے ٹنگ کا وہ ایلیویٹ نہیں ہوگا، اٹھے گا نہیں، یا یوں کہہ دیجئے کہ ایک اگر موٹی را ہے تو را بھاری آواز کے ساتھ، اور اگر باریک را ہے تو لائٹ ساؤنڈ کے ساتھ میں، اور رو اور یہ تینوں حالت میں، چاروں حالت میں اس کی مشق کرائی گئی ہے، اور یہاں بتایا گیا کہ را کی ادائیگی اس ہول سے ہونی چاہیے۔
یہ تو پڑھ چکے ہیں، ایک بار وہ جگہ دیکھ لیجئے، زبان کا کنارہ اور اوپر کے تعلقی کا حصہ۔ اب ہم اس لیٹر کو صفات بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس را کے اندر تھوڑی سی ادائیگی میں کمی رہ جاتی ہے، اور را کے اندر ایک صفت موجود ہے، اس صفت کو کہتے ہیں تقریر۔ تقریر، تقریر الگ چیز ہے، تقریر یہ ہے نیچے، سب سے نیچے ہے۔ تقریر مطلب بار بار پڑھنا، بار بار کہنا، دہرانا، وائبریشن، لرزہ، کپکپاہٹ، یہ ساری شیکنگ، یہ سارے لفظ آپ یا ٹرلنگ کے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں کہ را کے پڑھتے وقت ایسی سی کچھ کیفیت ہونی چاہیے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ، یا یوں سمجھیے کہ تقریر ایک صفت ہے جو را میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ صفت کیسی ہے، کیسے پائی جاتی ہے، کیسے ادا کرتے ہیں، اس کے لیے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس صفت کا مطلب ہے کسی چیز کو بار بار بولنا، جبنا، گرداننا یا ریپیٹ کرنا، اور اس کے لغوی معنی ہے کپ کپانے کے۔ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک میں ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا ہو جانی چاہیے، زبان کی نوک میں۔ زبان کی نوک یعنی ٹپ آف ٹنگ، وہ تھوڑی سی کپ کپاہٹ یا شیورنگ آپ کہہ سکتی ہیں پیدا ہو جانی چاہیے، تھر تھری، لرزہ، راشا، یہ چیز اگر پیدا ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ تقریر صفت ہے جو را کے اندر ہونی چاہیے۔ اب کہہ رہے صفت تکرار حروف را میں ہی پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے حرف میں نہیں پائی جاتی۔ صفت تقریر ادائیگی، حروف را کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک میں ہلکی سی کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، جیسے را، ری، رو، را، ری، رو۔ ہو سکتا ہے آپ کو آواز آ رہی ہو، نہیں بھی آ رہی ہے تو جب آپ اپنی پریکٹس کریں گی تو جو صفت تقریر ہے وہ را کے اندر پائی جانی چاہیے، جیسے الرحمن الرحیم۔ حالانکہ بہت زیادہ تقریر کو ناپسند کیا گیا ہے کہ اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بہت زیادہ تقریر کو شامل نہیں کرنا ہے، البتہ تقریر کی صفت پڑھتے وقت را میں ہونی چاہیے۔ اب اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کیسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں، یہاں پہ لکھا ہے مطلب ٹپ آف ٹنگ جو ہے وہ تھوڑا سا شیک کرے۔ ترجعون الرحمن مستقر، اور اس کی پریکٹس آپ لوگ کو کرنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی تقریر ادا ہو رہی ہو لیکن 4 جگہ انسان ادا کر لیتا ہے، 6 جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ کمپیئرنگ را کو را سے کمپیئر کرنا ہے، مطلب را جیسی آواز آنی ہے۔ 1 ٹرل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 1 ٹرل کیا ہے؟ 1 ٹرل یہ ہے کہ آپ جب الرحمن پڑھیں تو ایک ٹرلنگ، ایک دوہری آواز، شیورنگ، کپ کپاہٹ را کی ادائیگی میں سنائی دینی چاہیے۔ الرحمن، الرحمن۔ اس دن بھی ہم نے اکثر لوگوں سے پڑھوایا تو وہاں پر یہ بات سننے میں آئی کہ اکثر لوگ اس کو تو ٹھیک پڑھ رہے تھے جو سبق ان کی سلائیڈ پر تھا، جو ان سے پڑھانا تھا، لیکن بسم اللہ کے ادائیگی میں یا سلام کی ادائیگی میں جو را آ رہی تھی وہ ایز یوزل جو ہمارا طریقہ ہے ویسے سنائی دے رہا تھا۔ چونکہ ہمیں اللہ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے، قرآن مجید ہماری دنیا، قبر، آخرت سب کو اچھا کرنے والا ہے، تو ہمیں ہر جانب سے فرام آل سائڈز قرآن کو بگن ٹو لاسٹ ہر جگہ سے درست کرنا ہے، اور بہت ہی ٹھہر کر سکون کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرف را کے بدلے جو صفت آپ ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بڑی انوکھی اور بہت ہی عجیب چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کہ جب اللہ وعدہ کرتے ہیں، قرآن کے آخر میں لکھا ہے کہ اللہ الف سے الفت دیں گے، با سے برکت دیں گے، را سے رحمہ، اور را سے رحمت۔ اگر کسی کو رحمت مل جائے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں لکھی ہوئی آلموسٹ سب سے زیادہ لکھی ہوئی جو آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، حالانکہ وہ ایک ہی سورت کا حصہ ہے، سورہ نبا کا، لیکن سورہ نمل کا، لیکن وہ آلموسٹ ہر سورت کے شروع میں ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور اس کا ایک مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفت بیان کی ہیں، رحمان اور رحیم، یعنی اللہ کے 99 نام ہیں، اور اللہ نے 2 صفت بتائیں، اور رحمان اور رحیم۔ دیکھنے میں، پڑھنے میں قریب دونوں لفظ ایک جیسے ہیں،
اور معنی کے اعتبار سے بھی قریب قریب دونوں لفظ ایک سے ہیں. مطلب اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والے ہیں. مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی بہت قریبی دو باتیں ہیں. تو یہ جو را ہے اور رحمان ہونے کی صفت، رحمت کی صفت اگر اللہ کی طرف سے ہمیں مل جاتی ہے تو آپ یقین مانیے کہ ہماری دنیا کتنی اچھی ہو سکتی ہے، ہماری قبر کتنی اچھی ہو سکتی ہے. آخرت کا تصور کوئی انسانی ذہن نہیں کر سکتا. اب دنیا کو آپ دیکھیں گی، جو ریسنٹ ورلڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں تو جتنے بھی ماہرین ہیں، جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، وہ چاہے کسی فیلڈ کے ہوں، ان سب کا ماننا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اور جو لوگ قبول کر لیتے ہیں اور اپنے لاسٹ سٹیج پر آتے ہیں اور وہ دنیا داری کے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، سب کا یہ افسوس پر زندگی چل رہی ہوتی ہے، یہ خاتمہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی پیاری کتاب جس سے بہت سارے بینیفٹس بیفور ڈیتھ اور آفٹر ڈیتھ حاصل کیے جا سکتے تھے، انہوں نے کہیں نہ کہیں چھوڑ دیے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، مختلف ملکوں سے، مختلف جگہوں سے. را کی ادائیگی کے لیے اگر آپ ایسے اس مخرج سے جو بھی ہم نے پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں تحفے میں رحمت دی جاتی ہے. اللہ کی ہمارے دل میں صفت رحمت ڈالی جاتی ہے. اپنے اس پر ایک ہمیں شعر یاد آ رہا ہے، درد بن کے نہ جیے تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے غیر کے لیے. مطلب صفت رحمانیت اگر ہو تو انسان 200 سال 300 سال بھی زندہ رہتا ہے. اگر 1400 سال پہلے آئے ہوئے اس نبی کو دیکھیں جن کا لقب بھی ہے رحمت للعالمین، اگر اور یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ کیا کوئی الگ طرح کی محنت ایکسرسائز سے یا کسی کو بہت اچھا کھانا کھلانے سے؟ ہاں، ہو سکتا ہے اس سے بھی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر لیٹر را کو ادا کر دیا تو رحمت کی جتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ سب آپ کو عطا کی جائیں گی اگر آپ اس حرف کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ حرف قیامت کے دن، جس دن محشر کا عالم ہوگا، اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی سوائے قرآن مجید کے. ان کے حروف گواہی دیں گے آپ کے فیور میں. آپ کے لیے قبر کے اندر چاروں طرف سے پروٹیکشن کی جائے گی. ہر حرف، ہر آیت. بعض صورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سرہانے ہوگی، بعض دائیں طرف ہوگی، بعض بائیں طرف ہوگی وغیرہ. تو جب بھی آپ پڑھیں بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، ایسے نہیں کہ 4 جگہ ہمارا اچھا ادا ہو گیا باقی جگہ نہیں. تو یہ ساؤنڈ آف ٹرلنگ جو ہے وہ را کا ضروری حصہ ہے، یاد رکھیے ضروری حصہ ہے. اوپر لکھا تھا صفت لازمہ، ایسی کیریکٹرسٹک، ایسی ایٹریبیوٹ جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ پارٹ آف را نہیں ہے تو آپ کا را ہی نہیں ہے، وہ عربک را نہیں ہے. مے بی وہ کسی اور لینگویج کا ساؤنڈ آف را ہو، سملر ایز عربک ہو، لیکن وہ عربک کا نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا سوال بھی خبر میں ہوگا کہ آپ کا رب کون ہے. تو یاد رکھیے جنہوں نے قرآن مجید کا حق دنیا میں ادا کیا ہے ان کا حق اللہ تعالیٰ دنیا سے لے کر جنت تک ادا کریں گے. بس یہیں تک سبق ہے. کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھ لیجئے. کچھ سوالات پچھلی مرتبہ رہ گئے تھے، آج ہم نے را کی تفصیلات پڑھی ہیں. جی سسٹر سنجیدہ، ماشاء اللہ آپ آ گئی ہیں. آپ کو بتانا بھول گئے زوم کے بارے میں. بتائیے آپ کو کیسا لگا، سمجھ میں آیا کچھ؟ ویلکم ٹو دا کلاس. سسٹر سنجیدہ مائک آن کیجیے. جی باقی لوگ السلام کوئی علیکم بتائیے. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نہیں ماشاء اللہ بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے. اصل میں تھوڑا لیٹ ہو گئی جوائن کرنے میں. کوئی بات نہیں، پہلی مرتبہ تھا تو اس جی لیے شاید جی ہم بھی آپ کو ٹھیک سے نہیں بتا پائے تھے زوم کے بارے میں. جی. باقی لوگ بتائیے، کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، بس یہیں تک سبق رکھتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. اچھا میرا السلام ایک علیکم سوال جی ورحمۃ اللہ. جی سسٹر ہینا جی پوچھیے. وہ جنرل سوال ہے، جو تجوید کے رولز ہیں ہم قرآن شریف پڑھتے میں ان کو اپلائی کرتے ہیں، تو جو نان قرآنک دعائیں ہیں تو
उन सिस्टर में फातिमा माइक ऑफ कीजिए प्लीज। सिस्टर फातिमा माइक ऑफ कीजिए। जज़ाकिल्लाह। हाँ जी, नॉन कुरानिक दुआएं हैं। जी 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 हाँ जी। उनमें में इन रूल्स को अप्लाई करना है या उनको मतलब अ, देखिए, बेहतर उन तो ये है कि अगर दुआ है और अरबी है तो कहीं ना कहीं कुरान भी एक दुआ है। कुरान एक दुआ भी है, शिफा भी है, आपने सुना होगा, और रहनुमाई भी है। अगर दुआ के बारे में आप बात कर रही हैं तो बेहतर है कि आप वहाँ अप्लाई कर लें। लेकिन किताबों में ऐसा लिखा है कि आपको तजवीद अप्लाई कहाँ करनी है, आपको कुरान मजीद के अंदर करनी है, 100% करनी है। अगर आप नहीं करेंगी तो बास गलतियाँ इंसान को सख्त गुनहगार और जहन्नम तक का हकदार बना देती हैं। दुआओं में करना बेहतर है, इसके अलावा आम ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग क्योंकि उस तरह नहीं पढ़ते हैं, शुरुआत से बाद में सीखते हैं, तो हमारी तजवीद ठीक नहीं हो पाती है। तो हमने क्या किया, पहले अपने बच्चों को पहले कुरान और तजवीद सिखाई, उसके बाद फिर हमने उर्दू सिखाई उन्हें। अब वो क्या करते हैं, जैसे अरबी कुरान सीखने वाले लोग अलिफ बे ते से पढ़ते हैं, वो उर्दू को अलिफ बा ता सा पढ़ते हैं। उनकी सेम गलती हो रही है, लेकिन कम से कम उसमें गुनाह तो नहीं है। वो जब क्लास में रीडिंग करने खड़े होते हैं तो पूरे गुन्ने के साथ उर्दू रीडिंग करेंगे, ताम बाऊं इंसान। तो उनकी मैम कहती हैं, आ गए कारी साहब, आ रहे रीडिंग करनी है आपको, क़िरत नहीं करनी है। डांटती हैं वो मैडम। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, डांट रही हैं डांटने दीजिए। और हमें इतना प्यार आता है, आप उनकी उर्दू सुनेंगी ऐसा लगता है कि क़िरत कर रहे हैं। कहीं कहीं बहुत हंसी भी आती है, लेकिन अल्लाह को पता है। माशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा अब जी थोड़ा सा कम हुआ है। जी जी चलिए अच्छा, बहुत जज़ाक अच्छा सवाल था आपका, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन, आमीन वैया। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो हम बताते हैं आपको। ये अब दोबारा ये क्लास सैटरडे में होगी, और अगर आप लोग चाहें तो हम चाह रहे हैं कि ये दिन मंडे वाला दिन शिफ्ट कर दें या सैटरडे वाला दिन कर दें शिफ्ट। वो आपको ग्रुप पे इंशाल्लाह मशवरा करेंगे। बस इतनी दरख्वास्त है कि हर एक मशवरा अपनी तरफ से ज़रूर दें, क्या वो दिन और टाइम आपको सूट करता है या नहीं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी से हम लोग की क्लास करते हैं। बस इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वइय्याकि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन। वालेकुम अस्सलाम।